حضرت علی نے فرمایا، مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے بس دعا مانگنے کی فکر ہے، کیونکہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ تہجد تو اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچتی ہے پھر وہ کہانی کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والے ہر آنسو اللہ سے ان کی سفارش کرتی ہے۔ تہجد میں تم اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ تمہیں وہ سب عطا کرے گا۔ بے شک اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، لیکن جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو نا وہ بھی تمہارے نصیب کا ہی حصہ ہے۔ اور وقت تہجد تو ایسا وقت ہے جس میں اپنے رب سے جو بھی مانگو گے مل جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ساری باتیں یقین کی ہیں، راستہ ایک ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا، اس لیے یقین راستے پر نہیں اللہ پر کریے۔ لوگ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ لوگ کون ہوتے ہیں تم کو یہ بتانے والے کہ اب دعا کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا؟ کیا انہوں نے دعاؤں کو قبول کرنا ہے یا پھر انہوں نے تمہارے نصیب دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے تمہارا مقدر کا فیصلہ کرنا ہے؟ نہیں نا، تمہارا نصیب اور مقدر صرف اللہ کا محتاج ہے۔ تمہارا نصیب صرف اللہ نے لکھا ہے اور وہی اس نصیب کو تمہاری دعاؤں سے بدل بھی سکتا ہے۔ تم تب بھی دعا کرنا مت چھوڑنا جب حالات ناممکن لگیں گے۔ تم تب بھی اللہ پر یقین رکھنا جب کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ راستے، وسیلے اور اسباب یہ سب صرف اللہ کے ایک حکم کے محتاج ہیں۔ جب اللہ نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوں گے نا تب وسیلے بھی بن جائیں گے اور اسباب بھی دکھنے لگیں گے۔ بات ساری یقین کی ہے کہ جتنا یقین تم اللہ پر ناممکن حالت میں رکھو گے اتنا ہی اثر تمہاری دعاؤں میں ہوگا۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ معجزے صبر کی آخری حد پر ہی ہوتے ہیں۔ سنو، اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے تمہاری تڑپ، وہ دیکھ رہا ہے تمہارا اس پر توکل کرنا۔ وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، تمہارے خیالوں کے راز جاننے والا ہے۔ کیا ہوا اگر وہ دروازے ابھی نہیں کھل رہا جس کا تم کو بہت عرصے سے انتظار ہے؟ تم اللہ کے دروازے پر دستک دو اور مایوس لوٹو؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب سن لے گا تمہاری دعائیں، ہو جائیں گے معجزے تمہارے لیے۔ تمہارا صبر اور اس کے آگے بہائے گئے آنسو کبھی بے وجہ نہیں ہوں گے۔ بس یقین رکھو، اس آزمائش کے بعد معجزے ہوں گے تمہارے لیے اور تم اللہ کی عطا دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ کیا تمہیں پتہ ہے جب اللہ تمہیں معجزوں سے نوازنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب اس نے تمہارا نصیب بدلنے کا سوچا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے۔ رات کی خاموشی میں بہنے والے آنسو اللہ کو راضی کر ہی لیتے ہیں، اس کے بعد صرف حیران کن معجزے ہوتے ہیں۔ اس کہانی کا مکمل ہونا طے ہے جو تہجد تک پہنچ جاتی ہے۔ ان دعاؤں کا معجزوں کی صورت میں قبول ہونا طے ہے جس کی عبادت تہجد سے ہوتی ہے۔ اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے اور پھر جب سب کچھ عطا کرنے والی ذات خود تمہیں بلائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں مایوس لوٹا دے؟ تمہاری دعاؤں کو تہجد تک رسائی مل گئی ہے نا، تو اب تمہاری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ تمہاری دعاؤں کو اب کن سے نوازا جانے والا ہے۔ تمہارے صبر کو اب قبولیت کی معجزوں سے اختتام ملنے والا ہے۔ تمہارا بار بار ایک ہی دعا کو مانگنا محض اتفاق تو نہیں۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے لیے معجزے کرتا ہے۔ دعا کی توفیق بے شک اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس دعا میں تمہیں کیا مانگنا ہے اس کا فیصلہ اس نے تم پر چھوڑ دیا ہے۔ جتنے یقین سے تم دعائیں کرو گے اتنے ہی بہترین معجزے
اللہ بھی کرے گا۔ تو ان ممکن اور ناممکن کے وسیلوں سے باہر آ کر اللہ کو یقین سے منا لو، تمہارا یقین ہی اللہ کو راضی کر لے گا۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے اس سے بہترین سے نوازا بھی جا سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو تم سے دور کیا گیا ہے اسی کو تمہارے حق میں بہترین بنا کر واپس لوٹایا بھی جا سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے تم صبر کر رہے ہو وہ بس تم سے ایک ہی دعا کے فاصلے پر ہو۔ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت اور معجزے کے کتنے قریب آ چکے ہو۔ اگر اب ہمت ہار گئے تو پھر اللہ کے معجزوں اور دعاؤں کی قبولیت کیسے دیکھو گے؟ اگر اب تھک گئے تو اللہ کو راضی کیسے کرو گے؟ اللہ نے دعا کا اختیار دیا ہے نا، تو یقیناً قبول ہونے والی ہے تمہاری دعائیں۔ بس یقین اور صبر سے مانگو اللہ سے۔ تہجد کی کہانیاں تو بہت خوبصورتی سے مکمل ہوتی ہیں، کیونکہ تہجد میں تو معجزے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کے قریب بھی ہو جاؤ گے اور آپ کو جو چاہیے آپ کو وہ بھی مل جائے گا۔ سوچو اگر جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کو آسانی سے مل جاتا تو آپ اللہ کے قریب کیسے ہوتے؟ اللہ آپ کو تڑپا رہا ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنے قریب بھی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کو وہ بھی دینا چاہتا ہے جو آپ مانگ رہے ہو، اور آپ کو اپنی محبت سے بھی نوازنا چاہتا ہے، آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تبھی تو آپ کو تہجد تک پہنچایا ہے۔ تم تہجد تک پہنچ گئے ہو اور اپنے نصیب پر شک کرتے ہو۔ تمہارا تہجد تک پہنچنا ہی تمہاری دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ تمہارا دعا مانگنا ہی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا دعا قبول ہونے کی سب سے پہلی نشانی دعا مانگنا ہے؟ اور پھر تو تم تہجد پڑھ کر دعا مانگ رہے ہو تو تمہاری دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ تم تہجد پڑھ رہے ہو اور بار بار وہی دعا مانگ رہے ہو۔ یاد رکھنا جب اللہ دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، کیونکہ دینے والا میرا اللہ ہے جو مجھے 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو تم مانگ رہے ہو نا وہ مشکل تمہارے لیے ہے۔ تمہیں لگ رہا ہوگا یہ اتنا مشکل ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، یہ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ میری خواہش پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ تمہارے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ وہ تو اللہ ہے۔ تمہاری زندگی تو بس ایک اللہ کی کن کی محتاج ہے، صرف ایک کن کی۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ یوں ہی زندگی کو بدل سکتا ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں تمہارا نصیب بدل سکتا ہے۔ بس تم اللہ پر یقین رکھنا اور اپنی عبادت کرتے رہو۔ حضرت علی نے فرمایا، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔